لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل السلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل الحياء والإيمان عثمان بن عفان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة عثمان بن عفان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں جو ہو ذوق جنون پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات مل کے درود شریف پڑھیں گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں قابل صد احترام میری ماں بہنوں عزیزہ بچیوں انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام محرم میں شہدائے اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو جلسے منعقد ہوتے ہیں
ان میں سے یہ آج 7واں اجلاس ہے، 6واں اجلاس ہے۔ 3 مجھ سے پہلے ہوئے اور تیسرا میرا کا یہ جلسہ ہے، کل بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری ارشاد الاقصی مدنی اور دیگر رفقا کو مزید توفیق عطا فرمائیں کو وہ زیادہ سے زیادہ اس جماعت کو فعال بنائیں اور توحید و سنت کی زیادہ سے زیادہ اللہ نے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خلیفہ رسول اللہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا۔ رات تاریخی جامعہ مسجد قاسم علی خان میں امیر المومنین قاتل المشرکین خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت اور آپ کی شان کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی۔ پروگرام کے مطابق اور اعلان کے مطابق آج کا میرا موضوع داماد نبی جامع القرآن خلیفہ ثالث امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، فضائل و مناقب، ان کی شہادت اور انہیں خراج عقیدت پیش کر کے اپنے لیے ذریعہ آخرت بنانا۔ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تاکہ میں اپنے معافی زمین کا اظہار کم آپ کو پیش کر سکوں۔ اگر کوئی کمی زیادتی ہو جائے اللہ کریم بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب میں جا ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ اسلام لائے اور مکہ مکرمہ میں قریش خاندان میں سے عظیم مالدار دولت مند پیسے والے تھے۔ اللہ کریم نے بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا۔ حضور کی کتنی بیٹیاں بھائی؟ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، مل کے کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے خامد کا نام سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کیا. ہجرت ہوئی، آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. اسلام میں سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی کفر کے خلاف وہ جنگ بدر تھی. رمضان المبارک کا مہینہ، صحابہ نے تیاری فرمائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سید رقیہ بیمار تھی. آپ بھی تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا عثمان تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں، گھر بیٹھو، میری بیٹی رقیہ اور اپنی بیوی سیدہ رقیہ کی خدمت کرو. عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد کی عظیم نعمت سے رہ جاؤں گا. فرمایا گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی خدمت تم کرنا، اللہ سے میدان جہاد کا ثواب میں لے کے دے دوں گا. چنانچہ حضرت مفتی صاحب دامت پر خاتم العالیہ گواہ ہے کہ جب جہاد سے حضور واپس لوٹے تو جنگ بدر میں جتنا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جتنا جتنا مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کیا، اتنا حصہ حضور نے عثمان غنی کا گھر بھیج دیا. واپس پہنچے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی ان کو دفن کر کے قبر پہ مٹی ڈال ہے. اور ادھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کا خامد انتقال کر گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان غنی کے ساتھ کروں. 3 مرتبہ گئے لیکن عثمان غنی نے نہ ہاں کی نہ کی. معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے عمر اللہ عثمان غنی کو بہترین بیوی دیں گے اور تیری بیٹی کو اللہ بہترین خامد عطا فرمائیں گے. سیدنا فاروق اعظم خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا عثمان ابھی جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ تو اپنی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ پڑھا دو اور خود حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح پڑھ. چنانچہ حضرت حفصہ کو بہترین خامد حضور سے بڑھ کر اور کون اچھا بہتر خامد ہوگا، وہ مل گئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم مل کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی. اب حضور کی کتنی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں؟ تو سنیو یہ مسئلہ یاد رکھنا. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قاری مدنی صاحب، باقی علماء مبلغین مقررین بیٹھے ہیں. پوچھئے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی آج تک دنیا میں ایسا امتی نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس لحاظ سے ان کو خطاب ملا ذی-النورین. عثمان غنی مل کے ذرا 2 نوروں والے. کیا مطلب کہ حضور کی 2 بیٹیاں جو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، دل کا سرور ہوتا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئے. پشاور والوں
اس دور میں کوئی آدمی اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہے تو جس کا عقیدہ غلط ہو، کردار کریکٹر غلط ہو، مسلک غلط ہو، وہ اس آدمی کو رشتہ دے گا؟ اگر عثمان غنی کے اندر کو خامی تھی تو رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ عثمان غنی کے ساتھ یا کے بعد کے دیگرے کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے جو عثمان غنی کے ایمان کے اندر تنقید کرتے ہیں ان کے خود اپنے ایمان نہیں ہیں۔ عثمان غنی تو بڑا کامل ایمان والا تھا، اور حضور نے خود فرمایا کامل الایمان، سبحان اللہ، کامل الحیاء والایمان۔ لوگوں اگر حیا میں کامل، ایمان میں کامل دیکھنا ہے تو میرے عثمان غنی کو دیکھ لو۔ اور فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق ساتھی جو ہوگا محمد کا، وہ عثمان غنی ہوگے رضی اللہ تعالی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا، آج ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ سیدنا عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عثمان مجھے پتا تو بڑا مغموم ہے، بڑا پریشان ہو، غمگین ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ اے عثمان، رب کعبہ کی قسم ہے تجھے میرے جیسا اعلیٰ سسر نہیں ملے گا، اور مجھے تیرے جیسا داماد نہیں ملے گا۔ میں کیا کروں عثمان؟ میری 2 بیٹیاں تھیں، یکے بعد دیگرے ان کا نکاح میں نے تیرے ساتھ کر دیا۔ کاش میں محمد کے پاس 40 بچیاں زندہ ہوتی، عثمان وہ مرتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا رضی اللہ تعالی۔ وہ عثمان غنی سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے دے گا اللہ اس کو جنت میں مکان اور محل بنا کے دے گا۔ سیدنا عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جیب سے دولت نکالی اور مسجد نبی کی جگہ کی زمین کی قیمت اتار دی۔ مسلمانوں، آج وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 کا ثواب ملتا ہے، وہ عثمان غنی نے اپنی جیب سے قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے ذرا آپ بھی ذرا مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ جنگ تبوک میں چلنا ہے اور قحط سالی ہے۔ صحابہ فرماتے ہم پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، خشک چمڑا تر کر کے اس کو گرم کر کے بھون کے کھایا کرتے تھے، قحط سالی تھی۔ حضور نے فرمایا کفار کے ساتھ لڑائی بھی آ گئی سر پہ، مال و دولت کوئی نہیں، چندہ دیجئے۔ ساری دنیا آئی، کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کو جنت میں اپنا اعلیٰ محل بنانے والا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا کملی والے 300 اونٹ بما جہاد کے ساز و سامان سے لدے ہوئے میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بھرے ہوئے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ کتنے 100 ہو گئے؟
600۔ آپ نے پھر فرمایا ہے کوئی جو جنت میں اپنا اعلیٰ محل بنانے والا ہو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 300 اور وقف کر دیے، کتنے ہو گئے؟ 900۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی جنگ تبوک کے لیے چندہ دینے والا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 1000 کی اشرفیوں کی تھیلی حضور کے دامن میں ڈال دی۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی کی دولت کو یوں اچھال رہے ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے، اللہ میں فرش پہ عثمان سے راضی ہو گیا، تو عرش پہ میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ نعرہ لگانا ہے تو اچھا لگاؤ۔ اور حضور نے فرمایا یا اللہ فرش پہ میں مصطفیٰ عثمان سے مل کے ذرا عرش پہ تو راضی ہو جا۔ عرش پہ کس نے کہا؟ بلند آواز سے، عرش والا راضی، فرش والا بولو کیا کرے ملا قاضی؟ عرش والا عثمان سے مل کے ذرا، فرش والا مصطفیٰ عثمان سے، خلاف تو مودود، خلاف تو ملوکیت والا مودود راضی، بولو نا بلند آواز سے کیوں نہیں بولتے؟ آج اگر مولانا غلام غوث ہزاروی ہوتے تو پھر میں پوچھتا کیا آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ عرش والا راضی، فرش والا مصطفیٰ، بلند آواز سے۔ اور سنیے میرے پیغمبر کا فرمان کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، رافضی بھی سنے، خلاف تو ملوکیت کی تسبیح پڑھنے والے مودودی بھی سنے، اور اگر کوئی پشاور میں ڈاکٹر بختر مودودی کی جماعت سے نکل کر خارجی بن کے آیا ہوا وہ بھی سن لیں۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا عثمان غنی کے چندے کی دولت کو یوں اچھال رہے ہیں اور فرمایا عثمان میری بات سننا، میں عرش والا بھی راضی، میں مصطفیٰ بھی راضی، عرش والا خدا بھی راضی، اور اگلا سرٹیفکیٹ بھی لے لیجئے۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا آج کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی تم کام کرو گے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اسے اللہ گناہ کے کھاتے میں نہیں لکھیں گے بلکہ نیکیوں کے کھاتے میں درج کریں گے۔ اور چلتے چلتے مسلک بھی میں بیان کر دوں، ہمارا عقیدہ ہے نبی گناہوں سے مل کے ذرا، نبی گناہوں سے، ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو نبی ہے وہ گناہوں سے پاک، اور جو گناہ کرے وہ غلام احمد قادیانی کانا بھینگا تو ہو سکتا، رب کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور اہل بیت کے متعلق صحابہ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ کہ اہل بیت امام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ یہ معصوم عن الخطا نہیں، لیکن نبی کی مجلس اور قرب کی وجہ سے یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ اللہ کریم نے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا عثمان ایسا میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں جو آج تک ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت واشی بن حرب رضوان اللہ علیہ مجمعین تک کسی صحابی کو نصیب نہیں ہویا۔ آج کے بعد تم جو بھی کام کرو گے اللہ اس کو نیکی کے کھاتے میں درج کرے گا، گناہ کے کھاتے میں درج
بولو. لیکن مولانا مودودی صاحب خلاف تو ملوکیت میں لکھتے ہیں بلا شبہ عثمان غنی کی یہ پالیسی غلط ہے، غلط کام بہرحال غلط ہوتا ہے خواہ کسی نے کیوں نہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور مودودی صاحب کے قلم اور زبان پہ اعتبار کرے یا محمد مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار کرے؟ آپ فیصلہ کریں کس کی زبان پہ اعتبار کریں. بلند آواز سے. اور میرا دعویٰ ہے فی الآخر تو ملوکیت نے جو صحابہ کے خلاف کام کیا ہے سارے رافضی آج تک نہیں کی کر سکے. اس لیے میرا مطالبہ جیسے صحابہ کے خلاف دوسری کتابوں کو ضبط کیا خلاف تو ملوکیت کو بھی ضبط کیا جائے. بلند آواز سے. مرزائیوں کا لٹریچر ضبط کیا جائے. اما عائشہ کے خلاف جو لٹریچر سب شائع ہوا ہے اس کو ضبط کیا جائے. جو صحابہ کے خلاف لٹریچر شائع ہوا ہے اس کو ضبط کیا جائے. اس لیے کہ اگر پاکستان کے بانی جناب محمد علی جناح کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہو سکتی، ایڈمنسٹریٹر ماشاء اللہ جنرل محمد ضیاء کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہو سکتی. رب کعبہ کی قسم ہے مسلمان تختہ دار پہ لٹک جائیں گے لیکن صحابہ کی عظمت کے خلاف کوئی لٹریچر برداشت نہیں کریں گے. اور میں آگے عرض کروں کروڑوں محمد علی جناح ہو، توجہ سے بات سننا، کروڑوں محمد علی جناح ہو، اربوں ضیاء ہو اور خربوں گورنر ہو، میں عثمان غنی کی جوتے کی نوک پہ قربان کر دوں. رب کعبہ کی قسم پھر بھی میرے عثمان غنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. کون عثمان غنی جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے میٹھے پانی کا وقف کیا؟ حاجی حضرات جاتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم آج تک وہ کنواں اسی طرح پانی دے رہا ہے، باغیچہ لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بیر عثمان ہے. میں نے وہاں 2 نفل پڑھ کے دعا کی یا اللہ قیامت کو عثمان غنی کا ساتھ نصیب فرمانا. اللہ اکبر. رضی اللہ تعالی. کون عثمان غنی مل کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلند آواز سے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھک میں آرام فرما رہے ہیں. آپ کی پلیاں مبارک ننگی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے. مند الباب فرمایا نا ابو بکر نے صدیق اجازت دے دو آ گئے. مند الباب نا عمر بن الخطاب فاروق اعظم دروازہ کھولو اجازت دے دو. پھر دروازہ کھٹکتا ہے. کون؟ فرمایا انا عثمان ابن عفان. فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ دروازہ نہ کھولنا. اللہ اکبر. دروازہ نہ کھولنا. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنا تہمد مبارک پلیوں کے اوپر کر کے چھپا لیے پلی. صحابہ فرمایا دروازہ کھول دو، عثمان غنی کو اندر آنے دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ابو بکر صدیق آئے ویسے لیٹے رہے پلیوں کو نہیں ڈکا، اور فاروق اعظم آئے اسی طرح تشریف فرما تھے. اب عثمان غنی آئے، آپ نے اپنی پلی مبارک پہ چادر دے دی. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں میرا عثمان وہ ہے جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے کیوں حیا نہ کروں. ہائے ہائے. پشاور کے سنیے عثمان سے خدا بولو، اور عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان سے فرشتے، نبی عثمان سے بولو حیا کرتے ہیں، لیکن خلاف تو ملوکیت والے نے تو حیا نہ کیا. اللہ
ہائے ہائے میرا نبی بشارتیں دے رہا ہے، اور سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی کے منبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ لبیک یا رسول اللہ، دوڑ کے آؤ میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ کوئی جلتا ہے جلے، کوئی سڑتا ہے بولو، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی سینہ کو بھی کرتا ہے کرے۔ فرماؤ میرے صحابہ نوٹ کر لو دلوں پہ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی جنتی۔ کون ہے؟ بلند آواز سے عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی، عمر بھی عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی، طلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی، زبیر فی الجنہ، زبیر بھی مل کے ذرا، سعد فی الجنہ، سعد بھی جنتی، سعید فی الجنہ، سعید بھی جنتی، ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، میرا عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی۔ فرمایا یہ 10 میرے وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق میرے خدا نے حکم دیا محبوبہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دو۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اپنے بیٹوں کا نام وہ رکھیں جو صحابہ اکرام کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے نام صحابہ کے نام رکھو۔ یہ نور گل اور کیا جی ظہور گل، فطور گل، یہ گول گول ختم کریں۔ اپنے بیٹوں کا نام رکھو عمر فاروق اعظم، نام رکھو عثمان، اپنے بیٹے کا نام رکھو محمد معاویہ۔ اوے رافضی نام سنے جل کے لیٹ جائے، معاویہ کی روح خوش ہوگی، عرش والا راضی ہوگا، فرش والا راضی ہوگا۔ ہم نے معاویہ کو گالی بنا دی، حضور نے یوں دامن پھیلا کے فرمایا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے۔ اور حضور نے فرمایا میرا کاتب وحی کو لکھنے والے امیر معاویہ اور سیدنا امیر معاویہ کی سکی ہمشیرہ حضور کی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میری سب سے چھوٹی بچی اس کا نام ہے ام حبیبہ جی، مولا مدنی صاحب کی بچی چھوٹی اس کا نام بھی ام حبیبہ۔ میں سفر پہ تھا، بچی بیمار ہو گئی، رافضی شیعہ تھا، وہ ہمارے امام صاحب کو پتہ نہیں تھا، اس نے بچی کو اٹھایا اور رافضی کے پاس لے گیا کہ اس کو دوائی دے دو۔ آپ صاحب کو پتہ نا علمی کی بنا، اس نے کہا اس کا نام، کہنے لگے جی ام حبیبہ۔ یقین کریں 10 منٹ وہ یوں ہی بیٹھا رہا جیسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ سنیو نام وہ صحابہ صحابیات والا لکھو کہ دشمن کو نام کے ساتھ ہی تیر لگ گیا۔ آج وعدہ کرو کہ صحابہ کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھے۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا تو میں نے پوچھا آپ کا نام، کہنے لگا جی شمیم اختر۔ میں یار تم تو اتنے لمبے چوڑے فوجی آدمی مچھے مچھے رکھی ہوئی اور تم کہتے شمیم اختر۔ میں نے کہا ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہنے لگے نہیں فرمائیے۔ میں نے کہا آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کا نام ہوگا پروین اختر۔ واہ واہ واہ، وہ ناموں کے لیے ایک شادی آیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد کہ شادی اللہ نے مجھ کو بیٹا دیا، اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا پہلے نام کیا رکھے جی؟ عبد الکریم۔ اچھا دوسرے بیٹے کا نام جی فضل کریم۔ اچھا تیسرے بیٹے کا نام جی نور کریم۔ اب یہ چوتھا بیٹا، اس کا کیا نام رکھوں؟ شاہ جی نے فرمایا اس کا نام رکھ دو ایس کریم۔ آج کل ہے نا کہ نام ملتا جلتا ہو نام فیشن لیبل۔
نام رکھ دو آئس کریم، اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو۔ پچھلے دنوں میں ایک دوست کے یہاں بیٹا ہوا، اس نے کہا جی میں دور سے آیا ہوں، بتاؤ بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ میں لکھا محمد اسامہ، محمد مغیرہ، محمد معاویہ، صحابہ کے نام رکھیں گے، کارنامے آپ کے سامنے آئیں گے، تاریخ یاد ہو رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ، مل کے ذرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی فرمایا صحابہ رات خواب دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل ہمارے بھی اداس ہے، ہم نے بھی ایسا خواب دیکھا، چلو عمرہ کرنے چلیں۔ اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرمایا اور عمرہ بھی نصیب فرمایا۔ عمرہ آدھا حج ہوتا ہے، آدھا حج۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے چل پڑے۔ آپ چلتے 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 1400 صحابہ ساتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے، اور ہر ایک کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر، میری حاضری قبول فرما لا، میں تیرے دربار دے وچ حاضر ہو گیا، اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما لے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، سب کہہ رہے ہیں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، کہہ رہا حاجی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک، نبی شریک، ولی شریک، پیر شکی شریک، فقیر شریک، بابا دولے شاد چوہے شریک، اللہ اکبر۔ وہاں یہی تلبیہ پڑھتے ہیں لا شریک لک، اور جب پاکستان آ جاتے ہیں تو یا بابا شاہ کمال پتر دیرت تالا، یا معین الدین چشتی میری پار کر دے کشتی، حق باہو بے شک باہو میری بیڑی نو تک باہو، تیرے پیو دے نوکر لگے ہوئے نے یا وہ ہیلپر رکھے ہوئے نے تکا سکا، انا للہ و انا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اے اللہ کفن کی دو چادریں اوڑھ کر ننگے سر ننگے پاؤں میں بھی تیرے دروازے حاضر ہو گیا ہوں، میری حاضری کو قبول کر لے۔ وہ ایک حاجی گیا نا ایسے ہی، تو اس نے کہا لبیک، اوپر سے آواز آتی اللہ لبیک، جاؤ میرا خانہ کعبہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تیری حاضری میں نے قبول نہیں کی۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول کرے۔ کئی سال گزر گئے، حضرت سیدنا باقی بستانی رحمت اللہ علیہ سن رہے ہیں کہ ایک حاجی کہہ رہا لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، بازو پکڑ لیا او حاجی، 7 دن ہو گئے مجھے سنتے ہوئے، تو کہتا لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، 7 دن ہو گئے، جب تیری حاضری قبول نہیں بیت اللہ چھوڑ کے چلا جا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بازی بستانی تجھے 7 دن ہو گئے سنتے ہوئے، مجھے تو 7 سال ہو گئے سنتے ہوئے، لیکن او اللہ والے مجھے یہ تو بتاؤ اس کا دروازہ چھوڑ کے کہاں اور جاؤں، اس کے در کے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، میں تو مر جاؤں گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ختم ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور۔
اور مومن جو ہوتے ہیں نا، مومن اور موحد، وہ ایک ہی دروازے پہ زندگی ختم کر دیتے ہیں، در بدر نہیں پھرتے۔ اے اللہ تو تیری مخلوق بھی مجھے تیرے گھر سے دھکا دے رہی ہے، میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ تیرے در کے سوا اور کوئی دروازہ؟ اب یا اللہ ایک ہی درخواست ہے کہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر تیری یہ نظر کس لیے ہے؟ اگر تو نے میرا، کہہ دیجئے سبحان اللہ مل کے ذرا، اگر تو نے میرا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر تیری یہ نظر کس لیے ہے؟ اگر یوں ہی لوٹ جائیں تیرے یہ دیوانے، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ اگر یوں ہی لوٹ جائیں تیرے یہ دیوانے، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ بلایا کیوں ہے؟ یہ گھر در کیوں بنایا؟ نہیں چھوڑ کے جاتا، کہاں جاؤں تیرے دروازے کے سوا اور کوئی دروازہ؟ اتنی درخواست پیش کر کے کہنے لگے لبیک اللہم، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، او میرا دروازہ چھوڑ کے نہ جانے والے، میں حاضر ہو گیا ہوں، کیا تجھے تکلیف ہے؟ توحید-sunnah.com میں نے تیرا امتحان لیا تھا، تو کامیاب ہو گیا، 7 برس میرا دروازہ تو نے نہیں چھوڑا، 7 برس میں جتنے دن ہیں ہر دن کے مطابق میں نے تجھے حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے 1400 صحابہ احرام باندھے عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم، اللہ آپ کو بھی لے جائے، جو آمین نہیں کہتے میری دعا ہے اللہ ان کو بھی لے جائے، میں تو بس دعا نہیں کرتا، اللہ سب کو لے جائے۔ لیکن وہاں جا کے حاجی تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی جی پیسے مک گئے نے، ہوں جہاز کنوں واپس جانا ہے، جہاز کنوں واپس جانا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں، پتہ چلا کہ کفار نے عہد کر لیا کہ ہم حضور اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے چلتے بات پہنچی، حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا، صحابہ یہ خبر آئی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو حکم ہم حاضر، جو حکم ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو بیٹھ کے انکار کر دے، ہمیں حکم دیں گے ہم آگوں میں چھلانگے لگا دیں گے، دریاؤں میں کود پڑیں گے، پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کے حکم کی عدولی نہیں ہوگی۔ فرمایا اچھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنا ایک سفیر بھیجوں، پتہ کراؤں صورتحال کیا ہے۔ آہا کتنے صحابہ بلند آواز سے کتنے؟ اب ہر صحابی کے دل میں خواہش یہ ہے کہ حضور مجھے سفیر بنائیں، حضور مجھے، چلو اسی لحاظ سے بیت اللہ کا طواف ہوگا، بیت اللہ کی زیارت ہوگی، حجر اسود کی زیارت ہوگی، مقام ابراہیم کی زیارت ہوگی، حتیم میں نفل پڑھ لوں گا، ملتزم پہ دعائیں کر لوں گا، صفا مروا کے چکر لگا لوں گا، زمزم پی لوں گا، خوب رو رو کے اللہ سے مانگ لوں گا۔ ہر صحابی کے دل میں یہی خواہش ہے، اور سب سے ایک نکر میں سیدنا عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا فین عثمان، لوگوں میرا عثمان کہاں ہے؟ سیدنا عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ ہو. فرمایا آگے آ جاؤ. صحابہ ٹھنڈے ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے ہماری باری آئے گی، لیکن یہ تو نمبر لے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. عثمان لبیک یا رسول اللہ، میں تجھے اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ بھیج رہا ہوں، جانا ذرا صورتحال کا پتہ کرنا، لڑائی نہیں کرنی، ترش روئی کے ساتھ پیش نہیں آنا، سخت کلامی نہیں کرنی، پیر نہیں کرنی، خیال کے ساتھ رہنا. سیدنا عثمان غنی سفیر بن کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے. صحابہ آپس میں بیٹھے تھے، میں گوئیاں کر رہے ہیں. اوہو یار عثمان غنی کتنا خوش نصیب ہے، عمرہ کر رہا ہوگا، طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہوں گے. عجیب چے میں گوئیاں. ادھر عثمان غنی کو گرفتار کر کے کمرے میں کافروں نے بند کر دیا. گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا عثمان ہم مر جائیں گے لیکن محمد اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے ہاں عثمان تم آ گئے، وہ بیت اللہ شریف سامنے ہے، جاؤ جا کے طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے. تمہیں کیوں جی آپ اچانک پہنچ جائیں مکہ مکرمہ حرم شریف میں، طواف کریں گے نہیں؟ بولو عمرہ کریں گے کہ نہیں؟ لیکن وہ عثمان غنی تھے. فرمایا ابو جہل، فرمایا مشرکین مکہ غلط سمجھے ہو. کیا مطلب عثمان؟ فرمایا ہم محمد کے بغیر عمرہ نہیں کریں گے، اگر میرے مصطفیٰ کو اجازت نہیں تو حضور کے بغیر میں بھی عمرہ اور طواف نہیں کروں گا. انہوں نے خبر مشہور کر دی کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے. ہوا اڑتی اڑتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا اطلاع آئی میرا عثمان شہید ہو گیا، ہم کیا کریں؟ صحابہ سب جمع ہو گئے. آپ سے پوچھتا ہوں یہ خبر صحیح تھی یا غلط؟ بلند آواز سے. تو حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضور اس خبر کو صحیح سمجھ کے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ معلوم ہوتا ہے نبی کو بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اطلاع نہ عطا کر دے. ہر شے جاننے والا کون؟ بلند آواز سے انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا. بلند آواز سے. اور اسی کو ولیوں نے کہا ہے، حضرت سلطان بہو بھی اسی کو فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگا. کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے اور دیوبندیوں کی جماعت تو خود علی اللہ کی جماعت کا نام ہے. تم کہتے ہو دیوبندی ولیوں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کہ دیوبندی جیسا ولی تو پیش کرو. لا مولانا محمد قاسم نوتوی جیسا ولی، لا شبیر احمد عثمانی جیسا ولی، لا حضرت تھانوی جیسا ولی، لا علامہ انور شاہ کشمیری جیسا ولی، لا شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی جیسا ولی. ہاں لا میرے پیرا مرشد شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری جیسا ولی، جس کی نماز جنازہ میں 4 لاکھ کا اجتماع تھا اور جب قبر میں دفن ہوئے تو 6 ماہ تک جنت کی خوشبو نہیں آتی رہی. لا مفکر اسلام مفتی محمود جیسا ولی، لا عبید اللہ انور جیسا ولی، جس کی نماز جنازہ میں 1.5 لاکھ مسلمان شریک تھے. ہم کہتے ہو ولیوں کے منکر ظالم اللہ شیخ القرآن غلام اللہ خان جیسا ولی، لا مولانا عبدالرحیم بابرزئی جیسا ولی، لا مولانا عبدالقیوم بابرزئی جیسا ولی، لا سید محمد یوسف فقاری جیسا ولی، جس نے ہر سال مسجد نبوی میں جنت ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روزانہ وہاں جا کے اعتکاف پورا مہینہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کوئی ایسی رات نہیں تھی جس رات میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی.
تھانوں ضیاء الحق دی زیارت نصیب نہیں ہوندی تو نبی دی رسالت کتوں نصیب ہو گئے؟ یہ میرے اکابر ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو اور بلند آواز سے کہا بلند آواز سے، اور الحمدللہ دین کے اوپر جب بھی کسی ظالم نے ہاتھ اٹھایا اس کے خلاف تحریک اٹھانے والے اکابرین علماء دیوبند بھی تھے۔ ابھی دیکھ لیجئے پاکستان میں تحریک 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اس کی قیادت کرنے والے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ سن 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی، اس کی قیادت سید محمد یوسف بنداری دیوبندی کو نصیب ہوئی۔ سن 1977 میں پھر تحریک نظام مصطفیٰ چلی، اس کی قیادت کرنے والے مفکر اسلام مفتی محمود وہ بھی دیوبندی۔ اور سن 1984 میں پھر تحریک ختم نبوت چلی، اس کی قیادت کرنے والے مولانا خان محمد دیوبندی، مولانا ضیاء القاسمی دیوبندی، اور پھر بیبل ہال لندن میں ختم نبوت کی کانفرنس چلائی اور مرزائیوں کو شکست دی۔ اس کا سہرا بھی مولانا خان محمد، مولانا عبدالحفیظ مکی اور مولانا ضیاء القاسمی کے سر پہ ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں 4 اگست میں اور رافضیوں کے خلاف، صحابہ کے دشمنوں کے خلاف پنڈی میں کنونشن اور کانفرنس ہوئی، اس کی قیادت بھی علامہ عبدالستار قاسمی کو نصیب ہوئی، وہ بھی دیوبندی الحمدللہ۔ تسی یہی کہنے رہو بابے ہونی آ گئے نے۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب یکم محرم کو تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے مولوی جی اج کی ہونا ہے؟ کہ اج روحاں نے کار ہونا، روحاں بابے ہونا دیا روحاں نے ہونا، وہ بابے دی روحاں مگرے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے اکابر اپنے آپ کو انہوں نے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا رائے بینڈ کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، کیوں جی؟ ہو رہا نا؟ کس تاریخ کو؟ 1, 2, 3 نومبر کو چلنا نا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہم نے نہیں جانا وہ ہاتھ کھڑا کرے جلدی ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2-4 ووٹ ہیں اللہ کے فضل سے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع رائے بینڈ میں ہو رہا ہے 1, 2, 3 نومبر، چلنا ہے نا؟ جو کہتے چلنا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، اجمل تبلیغ قرآن و سنت، اکابرین علماء دیوبند، تبلیغی جماعت۔ کون سی تاریخ بھائی؟ بلند آواز 1, 2, 3 نومبر کو۔ اور چلتے چلتے اور خوشخبری سناؤں، 4 نومبر کو لاہور میں شیراں والے دروازے میں پھر سنی کنونشن ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اب رافضیوں کو، صحابہ کے دشمنوں کو اور خمینی کو علامہ عبدالستار قاسمی نے للکایا ہے۔ فرمایا کوئی ملک کا رافضی اگر تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایران سے خمینی کو مقالو۔ اگر خمینی نے علامہ عبدالستار قاسمی کو شکست دے دی تو گورنمنٹ مجھے گولی سے اڑا دے، اور اگر میں نے اس کو شکست دے دی تو آئندہ کے لیے پاکستان کے اندر یہ تعزیے کے جلوس بند ہونے چاہیے، یہ ماتم بند ہونے چاہیے، اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے، صحابہ کے خلاف بغاوت بند ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، تعزیے بند ہونے چاہیے بلند آواز سے۔ صحابہ کے خلاف جو لٹریچر ہے اس کو آگ لگانی چاہیے بلند آواز سے۔ دلدل بند ہونے چاہیے۔ یہ بازاروں کے اندر آ کے جو کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں یہ جلوس بلند آواز سے، یہ جلوس۔ مجھے ایک ذاکر کہنے لگا مولوی جی قاری صاحب، میں نے کہا جی، کہنے لگا یہ تو عبادت ہے، یہ بولو نا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ صبح میں نے کہا میں اپنے طالب علم کو بھیجتا ہوں، آپ کے مکان کے سامنے مصلی بچا کے اللہ اکبر اللہ اکبر،
اذان دیں گے اور وہاں 5 وقت کی جماعت ہوگی، برداشت کرو گے؟ کہنے لگے نہیں مولوی جی عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارے بھی یہ عبادت ہو پھر امام باڑے میں کرو، تم سڑکوں میں کیا لینے کے لیے آتے؟ جو عبادت ہے وہ عبادت کہاں میں؟ وہ عبادت ہے بلندوا سے، وہ عبادت ہے گاہ میں ہو۔ اگر عبادت ہے تو اپنے امام باڑہ میں کرو، بازاروں اور چوکوں میں کیوں آ کے کرو؟ کیوں بھائی؟ یہ لائسنس لیتے ہیں تعزیے کا، جلوس کا، دلدل کا۔ آپ کے ہاں بھی لائسنس دیا جاتا ہے جی؟ اگر یہ عبادت ہے تو لائسنس کا آئے گا؟ آپ جلسہ سننے کے لیے آئے کہ نہیں؟ بولو۔ تو یہ جلسہ سننا، سنانا، کرنا، کرانا یہ ثواب ہے یا نہیں؟ عبادت ہے؟ آپ کے پاس کسی کو اس عبادت کا لائسنس ہے جی؟ آپ آئے ہیں بغیر ہم جی جلسہ سننے جا رہے ہیں، ڈی سی صاحب یہ ذرا مجھ کو لائسنس دیجیے۔ کیوں جی؟ قاری صاحب لاہور سے ہم نے تقریر سننے کے لیے جانا، تقریر سننے کا لائسنس تو دے دیجیے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو عبادت ہے اس کا لائسنس، بولو، عبادت کا لائسنس شرارت کا ہوتا ہے، عبادت کا نہیں۔ تو اس لیے شرارت بھی بند ہونی چاہیے، لائسنس بھی بند ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ آپ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ دور نکل گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ عثمان کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حاضر، جو حکم دیں گے جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیعت کیجئے۔ یا رسول اللہ کہے کہ فرمایا اس وقت تک چین سے زندگی بسر نہیں کریں گے جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ صحابہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، کس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے؟ بلند آواز سے واہ قربان جاؤں میں عثمان غنی، تیرے جوتوں پہ کتنا قیمتی تیرا خون ہے، آج تیرے خون کے بدلے کے لیے ابو بکر بیعت لے رہے ہیں جہاد کی، عمر بیعت لے رہے ہیں جہاد کی، علی المرتضیٰ بیعت کر رہے ہیں جہاد کی، 1,14,000 صحابہ قربان جاؤں حضور کی ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں اس چیز کی یا رسول اللہ اس وقت تک چین کی زندگی بسر نہیں کریں گے جب تک کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ جب 1400 صحابہ نے بیعت کر لی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا ہے خیر ہے؟ فرمایا کاش آج میرا عثمان بھی ہوتا، وہ بھی اس بیعت میں شریک ہو جاتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اوپر سے جبریل آ گئے، فرمایا لقد رضی اللہ، مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، لقد رضی اللہ، او میرے پیارے پیغمبر میں عرش والا اللہ راضی ہو گیا۔ یا اللہ کس سے راضی؟ یہاں تو کالے منہ والے راضی نہیں، کالی کتابوں والے راضی نہیں، کالے دلوں والے راضی نہیں۔ فرمایا یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن میں عرش والا راضی ہو گیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا ان المؤمنین، ان مومنوں سے۔ یا اللہ کون سے مومن؟ فرمایا وہ 1400 صحابہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محمد کے ہاتھ پہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قربان جاؤں اس بوٹے کے اوپر جس کا نام عرشوں پہ بھی لیا گیا، قرآن میں بھی درج ہو گیا۔ لوگوں جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئی وہ دنیا میں بھی سرخرو، قبر میں بھی سرخرو، حشر کے میدان میں بھی سرخرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ صحابہ کاش آج میرا عثمان اس بیعت میں شریک ہوتا، وہ بھی اس رضا میں آ جاتا، وہ بھی اللہ کی رضا میں آ جاتا۔
وہ بڑا خوش قسمت خوش نصیب ہوتا. اچھا صحابہ میرے عثمان کوئی نہیں, ذرا میری طرف دیکھیں جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ اکبر, یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ دایاں ہاتھ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ حضور نے دایاں ہاتھ یوں کیا. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ ہے. فرمایا او میرے 1400 صحابہ یہ بھی میرا ہاتھ, یہ بھی میرا ہاتھ, لیکن اس وقت یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرے والا ہاتھ. اب میرا ہاتھ نہیں, میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے. میرے عثمان غنی کا ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ نبی کا ہاتھ, بایاں ہاتھ بلند آواز سے عثمان غنی کا ہاتھ. فرمایا صحابہ میری طرف دیکھو جی یا رسول اللہ. 1400 صحابہ یہ بیعت کر چکے جی. فرمایا یہ میں محمد کا ہاتھ ہے, یہ میرے عثمان غنی کا. بولو نیچے کس کا ہاتھ؟ بولو نبی کا. اوپر کس کا ہاتھ؟ عثمان غنی کا. عثمان مسلمانوں جب اللہ کریم نے یہ عثمان غنی کی بیعت ہوتے ہوئے دیکھا تو عرش بھی جھوم اٹھا, عرش جھوم اٹھا, عرش والا جھوم اٹھا. فرمایا جبریل لبیک یا رب جبریل, جلدی جلدی چلے جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو میرے پیارے پیغمبر اس بیعت سے بھی میں راضی, لیکن میں عرش والے کا جی چاہتا ہے اس عثمان والی بیعت میں میں عرش والا آپ بھی شامل ہو جاؤں. یا اللہ تو کیسے شامل ہوگا؟ فرمایا کملی والے میں بڑا راضی ہوں 1400 صحابہ کی بیعت سے اور عثمان غنی سے ان کی بیعت سے میں اور زیادہ راضی, میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ فرمایا نیچے نبی کا ہاتھ ہے. توجہ, نیچے نبی کا ہاتھ ہے, اوپر عثمان غنی کا ہاتھ ہے. مفتی صاحب ذرا اوپر ہاتھ اپنا رکھنے, اور اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر عثمان غنی کا ہاتھ. عثمان کے ہاتھ پہ میں عرش فرش کے خالق اللہ کا ہاتھ ہے, میں بھی شامل ہوں. یا اللہ یہ کیا مطلب؟ فرمایا کوئی کالے منہ والا, کوئی کالے پٹکے والا, کوئی نطفہ نافتے تحقیق, کوئی بے ایمان اگر نیچے سے عثمان غنی کو تیر مارنا چاہے گا میرے محمد کا ہاتھ ہوگا, خود حفاظت کر لیں گے. اگر اوپر سے کوئی حملہ آور ہوگا میں عرش والے کا ہاتھ ہوگا, میں عثمان کے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا. نیچے نبی کا ہاتھ, اوپر عثمان غنی کا ہاتھ. عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر عرش والے خالق ید اللہ فوق ایدیہم. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. مسلمانوں یہ داماد نبی عثمان غنی جامع القرآن, یہ بیر روما خرید کے وقف کرنے والے, یہ جنگ تبوک کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں چندہ دینے والے عثمان غنی آج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مظلوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے مسلمانوں آج 8واں دن شروع ہے, ہر مسجد سے ہر گلی بازار چوک سے ایک ہی شہادت سنتے ہیں کہ سیدنا حسین شہید ہو گئے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے لوگ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں 10 دن پانی بند رہا, کوئی کہتا 5 دن پانی بند رہا, کوئی کہتا 3 دن پانی بند رہا, کوئی کہتا 2 دن پانی بند رہا, کوئی کہتا 2 گھنٹے پانی نہیں ملا, آج تک سیاپا ہے. لیکن اس
مظلوم کی طرف تو دیکھیں، ہے نبی کا داماد، ہے مسجد نبی کی زمین خرید کے دینے والا، ہے جنگ تبوک میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والا، ہے حضور کا داماد، ہے عثمان غنی، ہے جامع القرآن، حیا کا پتلا، او حسین 2 دن 1 دن پیاسے رہے، دنیا آج تک یزید پہ لعنت بھیجتی ہے، ذرا اس فرنگی پہ، ذرا اس یہودیوں پہ لعنت بھیجو، عبداللہ ابن سبا یہودی بے ایمان پہ کروڑ بار، بلند آواز سے عبداللہ ابن سبا یہودی پہ کروڑ بار، عبداللہ ابن سبا یہودی کی روحانی اولاد پہ اربوں خربوں، اور ان کے اوپر تو آج تک سب کو ختم کرتے ہو، لیکن ان بے ایمانوں کو کچھ نہیں کہتا، جس نے عثمان غنی کو 40 دن تک پیاسے رکھا ہے۔ کتنے دن پیاسے رہے؟ 3 دن کی پیاس یاد ہے، 7 دن 10 دن کی پیاس یاد ہے، ذرا عثمان غنی کی پیاس بھی تو یاد کر لو، 40 دن سے پیغمبر کا داماد پیاسا ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، لیکن بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کی چٹھی پہنچی، فرمایا عثمان مجھے پتا چلا ہے بے ایمانوں نے تیرا گراؤ کیا ہوا ہے، میں اپنی فوج کو ساتھیوں کو بھیجتا ہوں، اپنی حفاظت میں تمہیں مدینے سے نکال کے کوفے پہنچا دیتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ پشاور والوں عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی رکے کے پیچھے لکھ دیا، فرمایا معاویہ میں تیرا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے میرے ساتھ تعاون کا یقین دلایا، لیکن معاویہ میری بات سن، میں حضور کے شہر مدینے کو چھوڑ کر کہیں اور جانا پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نہیں چاہتا حضور کا قرب چھوڑ کے چلا جاؤں، جان دے دوں گا لیکن حضور کا شہر مدینہ چھوڑ کے دعا کیجئے خدا مجھے آپ کو مدینے میں موت نصیب فرمائے، اور بلند آواز سے۔ اور اسی لیے کسی نے خوب کہا مدینے کے دن رات اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ، اور مل کے کہو اللہ اکبر، اور مدینے کے دن رات جو کہے گا انشاءاللہ حج نصیب ہوگا، مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کے اوقات اللہ اکبر، مدینے کی برکات اللہ اکبر، مدینے کی سوغات، مدینے کی سوغات۔ مدینے میں اگرچہ سلمان فارسی کے باغ میں ایسی کھجوریں ہیں کالے رنگ کی، عجوہ اس کا نام ہے، حضور نے فرمایا جو جس کو جادو کی کثر ہو جائے، جنات کا سایہ ہو جائے، یہ سلمان فارسی کے باغ کی 7 کھجوریں کھا لے، جنات بھاگ جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں مدینے کے اوقات، ذرا مل کے ذرا تہجد کا وقت شروع ہو رہا، مدینے کے اوقات اللہ اکبر، مدینے کی سوغات اللہ اکبر، مدینے کی باغات اللہ اکبر، مدینے کی برکات اللہ اکبر۔ یہ قبر النبی یار، یہ قبر النبی یار، محراب و منبر، نہ شرک نہ بدعات اللہ اکبر، نہ شرک نہ، یہاں تو کہتے ہیں پرے ہٹ جا پہرے دارا، پرے ہٹ جا پہرے دارا، سر راضی تو چوم لین دے، وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، کہنے اگے ہو گئے تیرا سر نہ بنے۔ یا آپ کے پشاور میں ایک ملا آیا ہوا، وہ ملا وہاں مسجد نبی میں، ابھی آیا ہوا ہے، کہنے لگا السلام علیکم، کہنا قاری عبداللہ آپ اس جناب کا نام، میں نے کہا جناب میں بھی ملتان کی مٹی ہے، چنو تو آیا ہے، میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ ہاں میں نے کہا تم یہاں کیسے؟
میں نے کہا حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے. میں نے کہا تم تو 100 روپے کی پھلیوں پہ حضور کو وہاں ملتان اور پشاور بلا لیتے ہو, تم یہاں لینے کیا آئے ہو؟ یہاں تو ہم جو بندی ہیں جن کا سرمایہ گنبد خضرا میں آرام کر رہا. میں نے کہا اچھا چکر ملاقات ہوگی, السلام علیکم. توڑ کے یہ قبر النبی اور کہہ دو سبحان اللہ, یہ قبر النبی اور محراب منبر, نہ شرک نہ بدعات, نہ شرک نہ بدعات, اللہ اکبر. معاویہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں حضور کا قرب چھوڑنا پسند, جان دے دوں گا مدینہ چھوڑ کے, قربان جاؤں 40 دن تک پیاسے. کتنے دن؟ ہائے ہائے, پیرا لگا ہوا ہے. وہ مسجد نبی جو اپنے پیسے سے خرید کے بنوا رہے ہیں, اس میں نماز کی اجازت بولو. وہ کنواں جو وقف کیا اس سے پانی نصیب. آپ چھت پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں میرا خطبہ سنو, کیا میں ذوالنورین نے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہو ذوالنورین ہو, کیا حضور نے میرے ساتھ محبت نہیں کی ہے؟ کیا میں نے جنگ تبوک کے لیے چندہ سب سے بڑھ کر نہیں دیا ہے؟ کیا میں نے مسجد نبی نہیں بنائی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے مجھے تم اتنا کیوں تنگ کرتے ہو؟ کہنے لگے عثمان جو کچھ بھی ہے ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن عثمان غنی نے صبر و تحمل کے ساتھ, سپاہیوں نے کہا میں اجازت دیجیے لڑائی کریں. آپ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میری وجہ سے مدینے میں کوئی آدمی قتل ہو جائے, میں خود قتل ہو جانا پسند کر لیتا ہوں, لیکن اپنی وجہ سے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا میں قتل اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا. سیدنا عثمان غنی 40 دن گزر گئے, آج 40واں دن ہے, جمعے کا وقت ہے, اور صائم الدہر تھے. مفتی صاحب سے پوچھئے سارا سال روزہ رکھتے تھے, 5 دنوں کے سوا 360 دن تک عثمان غنی روزہ رکھا کرتے تھے. آج انہوں نے صبح اٹھے اور فجر کی نماز تیمم کر کے ادا کی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لیٹ گئے. خواب کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہیں, سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہیں. حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا کملی والے 40 دن ہو گئے, مجھے ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہیں ہوا. یا رسول اللہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی, یا رسول اللہ ستو بھی ختم ہو گئے, شہد بھی ختم ہو گیا, خشک ٹکڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, آج نمک بھی میرے گھر نہیں. اے اللہ کے پیارے حبیب شکوہ شکایت نہیں کرتا, آج شام کو میں روزہ کس چیز کے ساتھ افطار کروں گا؟ آقا میرا گھر بالکل خالی ہو چکا ہے, کوئی شے نہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے فرمایا میرے دماد اور رقیہ کے خامد اور ام کلثوم کے خامد اور قرآن کو جمع کرنے والے میرے عثمان اور مسجد نبی بنانے والے میرے عثمان اور میرے مظلوم عثمان, میری بات سن جی یا رسول اللہ. فرمایا آج کا تیرا روزہ مدینے میں افطار نہیں ہوگا, آج حوض کوثر پہ روزہ افطار ہوگا. تیاری کر میرے عثمان, آج تیری باری ہے اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. 70,000 فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جنت کی حوریں ہاتھ باندھ کے میرے مظلوم عثمان دماد کے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا نائلہ مجھے وہ کرتا لا دیجئے جو رسول اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا, وہ پجامہ بھی دے دیجئے میں ذرا پہن لوں. آج نائلہ گھبرانا کوئی نہیں, صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آج میرا آخری دن ہے اور شام کو روزہ میرا مدینے میں افطار نہیں ہوگا بلکہ جنت الفردوس میں افطار ہوگا. لائیے قرآن, لائیے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے. بلند آواز سے
قرآن پڑھا کرو. جو آدمی کثرت سے قرآن پڑھے گا قیامت کے دن عثمان غنی کا ساتھ ہوگا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن شروع کیا ہے, قرآن پڑھتے ہیں, ادھر سے باغیوں نے سیدنا عثمان غنی کے مکان کے گیٹ کو آگ لگا دی ہے. شعلے بھڑک رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پہرے دار کون کھڑے ہیں؟ سیدنا حسن, سیدنا حسین. علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹو اپنے چچا عثمان کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ. آج دیکھتے جانا عثمان کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوتا رہے, تم دیکھتے رہنا, شاید کل تمہیں بھی اس تشدد کا سامنا کرنا پڑے. ٹریننگ حاصل کر لینا. قربان جاؤں, آگ لگا دی گئی گیٹ کو اور ظالم اوپر چڑھ گیا. عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد, بے ایمان کی اولاد اور نطفہ نا تحقیق سارے جمع ہو گئے. چھت کو پھاڑا, اندر آ گئے. ایک آدمی نے آ کے عثمان غنی کی داڑھی پکڑی, زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. لیکن عثمان کا حیا دیکھو, ان کا جگرا دیکھو. رب کعبہ کی قسم جوابی تھپڑ نہیں مارا. خاموش ہو گئے. فرمایا کاش تیرا باپ ہوتا, تیری حرکت کو کبھی پسند نہ کرتا. دوسرا ظالم آیا, زور سے لوہے کی لٹ پیشانی پہ جو ماری, پیشانی پھٹ گئے. خون کی فوارہ جو نکلا, قرآن پاک کے اوپر خون گرنا شروع ہو گیا. تیسرا ظالم آیا اور آ کے زور سے تلوار کا وار جو اٹھایا. سیدہ نائلہ آپ کی باوفا بیوی نے آگے ہاتھ جو کیا, اتنا زوردار تلوار کا وار تھا. عثمان غنی کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ گئیں, وہ بھی قرآن مجید پہ گر پڑتی ہیں. خونوں خون ہو گئے دونوں جی, لہو لہان ہو گئے. تیسرا ظالم آیا, آ کے زور سے تلوار ماری, آپ کی گردن پہ لگی اور گردن اور سارا جسم قرآن پاک کے اوپر گر پڑا. قرآن 4 پائی سے نیچے گر پڑا. سارے جسم کا خون قرآن پاک کے اوپر آ گیا. قرآن تر بتر ہو گیا. حضرت عثمان غنی کی زبان سے جاری تھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن نیچے گر پڑا, آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ نائلہ چھت پہ کھڑی ہو گئی. فرمایا او مدینے کے لوگوں, عثمان شہید ہو گئے. او مدینے کے لوگوں, حضور کے داماد عثمان شہید ہو گئے. او کائنات والوں, وہ بیرے رومالے کے دینے والا شہید ہو گیا. حضور کے گنبد خضرا کی طرف یوں اشارہ کیا, عرض کیا یا رسول اللہ, گنبد خضرا کے مکین, ایک کائنات کے پیارے سردار, آج آپ کا وہ سردار شہید ہو گیا جس کے نکاح میں آپ نے 2 بیٹیاں عطا کی تھی. اللہ کے پیارے حبیب, آپ کی پیاری بیٹی رقیہ کا خامد شہید ہو گیا. آپ کی ام کلثوم کا خامد شہید ہو گیا. حیا کا پتلا شہید ہو گیا. آپ کے جنت کا ساتھی عثمان شہید ہو گیا. مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورتیں رو رہی ہیں, مرد بھی رو رہے ہیں. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں. ایک ایک کے ساتھ سامنے یاد آنا شروع ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پڑی ہے. قرآن خون کے ساتھ تر بتا رہا ہے. باغیوں نے پہرا لگا دیا کہ آج کے بعد عثمان غنی کو دیکھنے نہ آئے. مسلمانوں, لوگ اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد ان کے حوصلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں. لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد ظالم زیادہ تیز ہو گئے. پہرا لگا دیا. ایک دوڑا دوڑا ظالم آیا, آ کے دیکھا عثمان غنی کی لاش پڑی ہوئی ہے, میت پڑی ہوئی ہے, اوپر کپڑا ہے. اس ظالم نے کپڑا چہرے سے ایک طرف کیا, زور سے عثمان غنی کا چہرہ دیکھا, یوں کھلا ہوا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. زور سے عثمان غنی کی داڑھی پکڑ کے آپ کی میت والے چہرے پہ تھپڑ مارا, ادھر سے تھپڑ مارا اور کہا آج بھی جو چہرہ چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ہائے ہائے, لوگ میتوں کے اوپر آنسو بہاتے ہیں, لیکن عثمان غنی کو تھپڑ پڑ رہے ہیں, عثمان غنی کو مار پڑ رہی ہے. 3 دن تک جنازہ یوں پڑا رہا. آخر حضور کی بیوی, سب حضور کی بیویاں امہات المومنین پردہ لے کے باہر نکل آئی. فرمایا باغی عثمان غنی کو دفن کرنے کی اجازت دو, ورنہ ہم محمد کی ازواج مطہرات خود عثمان غنی کا جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں دفن کر کے آئیں گے.
ذرا عثمان غنی کی مظلومیت تو دیکھو کہ میت پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, پیرا لگا قریب نہ آئے. انہوں نے کہا جنازہ اٹھاؤ. صرف 17 آدمی جنائیں جو جنازہ دفن کر کے ہیں, اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں. اور دن کو جنازہ نہ جائے, رات کو تاریکی رات میں لے کے جائے. آدھی رات کے بعد سیدنا عثمان غنی کا جنازہ اٹھا. اللہ اکبر. مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے. پشاور والوں, دنیا میں کئی قتل ہوتے ہیں, ہو چکے ہیں, لیکن قاتل اپنے مقتول کو قتل کرنے کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی مقام پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, یار میں نے اس کو قتل کر دیا, اب تو میری آگ ٹھنڈی ہو جائے. لیکن اب نبی کا داماد عثمان غنی, جامع القرآن عثمان غنی, رقیہ کا خامد عثمان غنی, ام کلثوم کا خامد عثمان غنی, حیا کا پتر عثمان غنی, ان کا جنازہ اٹھتا ہے. مدینے کے بازار سے شروع جو ہوا تو باغیوں نے میت پہ پتھراؤ شروع کر دیا. پتھر مار رہے ہیں. عثمان غنی کے جنازے کی چادر پھٹ گئی, چہرہ پھٹ گیا اور سر پھٹ گیا, جسم ننگا ہو گیا. کسی نے کہا ذرا مظلوم کو حضور کے گنبد خضرا کے قریب سے لے کے گزرو. حضرت عثمان غنی کا جنازہ جب حضور کے گنبد خضرا کے قریب سے گزرا, کسی نے آواز دی کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے. کسی نے کہا ٹھہرو ذرا, حضور کے گنبد خضرا کی جالی کے قریب 2 منٹ ذرا 4 منٹ رکنا. اور آپ کی جسد اطہر کو سامنے کیا اور کسی نے گنبد خضرا کی طرف کر کے اشارہ کہا, یا رسول اللہ دیکھ لیں آپ کے داماد کتنے مظلومیت کی حالت میں جا رہے ہیں, آج دن کو ان کو جنازہ نصیب نہیں. 17 آدمی ہیں, جا کے جنت البقیع میں دفن کیا. رضی اللہ تعالی. مسلمانوں, پشاور کے مسلمانوں, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا تخت لگا ہوا ہوگا, حضور تشریف فرما ہوں گے. اللہ کریم فرمائیں گے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دو ساری دنیا کے شہید میرے سامنے جمع ہو جائیں. سب شہید آئیں گے. اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے حمزہ لبیک یا رب العالمین, تیری شہادت کا گواہ کون ہے؟ جبل احد, میدان احد حاضر ہو جائے گا, عرض کرے گا یا اللہ حمزہ کی شہادت کا گواہی میں دینے والا, جب یہ شہید ہوا اس کا خون مجھ پہ گرا, میں بدر میں احد کی زمین حمزہ کی شہادت کی گواہی دے رہی ہوں. اے میرے پیارے سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان صحابہ کی گواہی کون دے گا؟ بدر کی زمین آ گئی, آخر عرض کیا یا اللہ میں بدر کا میدان جو شہداء بدر میں شہید ہوئے ان کے خون کی گواہی میں دے رہا ہوں, قربان جاؤں. اللہ فرمائے گے عثمان بدر کے شہداء کی گواہی بدر کی زمین دے چکی ہے, احد کے شہداء کی گواہی احد کی زمین دے چکی ہے. عثمان تو بھی اپنا گواہ پیش کر, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. عرض کریں گے یا اللہ بدر میں شہید نہیں ہوا, بدر میری گواہی کیوں دے؟ احد میں شہید نہیں ہوا, احد میری گواہی کیوں دے؟ مسجد میں مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی, مسجد میری گواہی کیوں دے؟ محراب مسلح پہ میں شہید نہیں ہوا, وہ میری گواہی کون دے؟ یا اللہ میں کس کو اپنی شہادت کے لیے پیش کروں؟ پشاور کے مسلمانوں, اسی وقت اللہ کا قرآن خدا کی عدالت میں پیش ہو جائے گا. قرآن زبان کے ساتھ کہے گا یا اللہ بدر کے شہداء کی گواہی بدر کی زمین نے دی, اس لیے کہ ان کا خون بدر کی زمین پہ گرا. احد کے شہداء کی گواہی احد کا میدان دے چکا, اس لیے کہ ان کی شہادت کا خون احد میں گرا. اے اللہ مسجد کا مصلی اور محراب علی اور حضرت عمر کی شہادت کی گواہی دے چکا, اس لیے کہ ان کی شہادت کا خون مسجد کے مصلی محراب پہ گرا. یا اللہ میں تیرا
قرآن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں. اس لیے کسی کی شہادت کا خون بدر میں گرا، کسی کی شہادت کا خون احد میں گرا، کسی کی شہادت کا خون مسجد کے محراب مصلی پہ گرا. اے اللہ عثمان کی شہادت کا اے اللہ عثمان کی شہادت کا خون میں تیرے قرآن مجید پہ گرا، میں گواہی دیتا ہوں. او عثمان غنی رضی اللہ تعالی بلند آواز سے رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں، اسلام میں دو عظیم الشان شہادتیں ہیں جن کا ثانی آج تک نہیں ہوا، قیامت تک نہیں ہوگا. ایک امیر المومنین سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شہادت جن کو شہید کرنے کے بعد ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، لب کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پاؤں کے پورے کاٹے گئے، جگر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا گیا، چبایا گیا، اور یہ سارے ہزار رسی میں پرو کے گلے میں پہنے گئے. اور جس کو حضور نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ، قیامت کی میرے حمزہ قیامت کی صبح تک جو شہید ہوگا، قیامت کے دن ان تمام شہداء کا تو سردار ہوگا. اور دوسری شہادت امام مظلوم سیدنا عثمان غنی کی رضی اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن ہمیں شہداء کی صف میں کھڑا کرے. اللہ نے زندگی رکھی، انشاءاللہ کل بھی جلسہ ہوگا، پرسوں بھی جلسہ ہوگا. ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کی، کسی پہ تنقید نہیں کی، ہم نے اہل سنت کا اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک پیش کرتے رہیں گے. نہ گالی دی ہے، نہ گالی دینے کا پروگرام ہے. گالی وہ دے جس کے حسب اور نسب میں شک اور شبہ ہو. ہمارا حسب نسب احمد علی لاہوری سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ملتا اور جلتا ہے. اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، ناز بھی ہے. کہو انشاءاللہ بلند آواز سے. تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ صرف 10 منٹ آپ سے اور چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے بھائی؟ بلند آواز سے. ہاں، صحابہ کے ساتھ اگر قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہو تو پھر وہ کام کرو جو صحابہ نے کیے. وہ محنتیں کریں، وہ ذکر اذکار کریں، وہ اللہ اللہ کریں جو انہوں نے کیا. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن صحابہ صلحاء ائمہ کے ساتھ اٹھیں گے. اب صرف 10 منٹ کے لیے مجلس سے ذکر ہوگی. چونکہ میرا بیت حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، سب کہیے رحمت اللہ علیہ، میں ان کا مرید ہوں. جی جی تہجد کا وقت ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں ان کا مرید ہوں، 24 سال خدمت کی اور پیر خانے کے ساتھ تعلق رکھا. ان کے انتقال کے بعد مولانا عبید اللہ انور سب کہہ رحمت اللہ علیہ، جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور، جن کی آج صبح مجھے زیارت بھی ہوئی. میں نے اپنے بھائی مدنی سے کہا اللہ علی اللہ کی آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے. وہ زیارتیں کیسے ہوں گی؟ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہوگا، ذکر اذکار ہوگا، ہر ایک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے مجھے 1 نومبر کو پچھلے سال اپنی خلافت سے نوازا، دستار بندی کرائی اور بیعت کی اجازت کی. آج نماز عصر کے بعد محلہ کوٹلہ رشید خان کی مسجد میں تقریر بھی ہوئی، درس بھی ہوا، اس کے بعد